اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ یہ مضمون کے اعتبار سے ابھی نماز کا مضمون چل رہا ہے، وہ بھی ہم نے قرآن مجید شروع کیا سورہ بقرہ، تو اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں ہم اس پر تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المؤمنین، اور پھر ہم نے دیکھا کہ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے کیا سبق دے رہی تھی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، خشوع اور خضوع کیسے نماز میں پیدا ہوتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے کہ نماز کے فائدے کیا ہیں، اس کے لیے ہم نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اور پڑھیں گے وہ 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ عنکبوت ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ تو جہاں ہم نماز کے فائدے دیکھتے ہیں، یقینی بات ہے نماز کے فائدوں میں تو آدمی اگر نماز پڑھنے والا ہو تو اس کو فائدے تو ایسے سامنے نظر آتے ہیں جیسے آنے کا حق ہے۔ یقیناً نماز ہمارا ٹائم ٹیبل ہے، ایک فائدہ تو بہت بڑا ہے۔ جو آدمی نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ ان کا ٹائم ٹیبل ایسا ہوتا ہے کہ نماز ان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کا یہ ٹائم نکل گیا۔ اور جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ تو نماز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، نماز کے اوقات کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد۔ تو نماز کو وہ چھوڑتے نہیں، نماز ان کا ٹائم ٹیبل ہے۔ ان کی معمولات زندگی ایسی ایڈجسٹ ہوتی ہے کہ اس میں ایک رتی بھر بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اور بڑے فائدے ہیں۔ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ ہر وقت وضو کے حالت میں ہوتا ہے، پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور اس نے اللہ کے حضور جو آ کے پیش ہونا ہوتا ہے، کیا پھر وہ گالیاں دے گا، گانے سنے گا، پلیت رہے گا؟ 5 ٹائم اس نے وضو کرنا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ناپاک ہو؟ اس نے اللہ کے حضور آ کے، تو آپ دیکھیے کہ اس کے جو برکات ہیں نماز کے، وہ تو میں آپ کو بعد میں بھی بتاؤں گا، لیکن یہ تو میں آپ کے سامنے اس کے فائدے رکھ رہا ہوں کہ معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری بہت بڑا فائدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو دیکھتے کون نہیں تھا، اس کے خبرگیری کرتے کس حال میں ہے وہ۔ تو نماز جو ہے وہ مسلمانوں کی ایسی اجتماعی عبادت ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر امیر اور غریب کا جو فرق ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو جہاں یہ دنیوی فائدے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہاں اگر نماز کی اس کیفیت کو دیکھیں تو آدمی کتنا ہی تھکا کیوں نہ ہو۔ اب یہ یوگا اور یہ ورزش میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ قعدہ کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، یہی تو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کتنے تھکے کیوں نہ ہوں، میں کہتا ہوں سچی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں
اگر نماز باجماعت نہ ہوتی تو پوری کی پوری انسانیت اس کمپیوٹر کی وجہ سے جام ہو کے رہ جاتی۔ یہ شیطان کا ایک آلہ ہے، اس نے انسانیت کو جمود بخش دیا ہے، جم کے رہ گیا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ ہلتا نہیں کمپیوٹر کے سامنے سے۔ آپ دیکھ لیں پوری کی پوری انڈسٹری اس طرف لگ گئی ہے۔ اگر یہ نماز باجماعت نہ ہوتی تو آدمی کے تو جسم کے اعضاء سارے مطلب کہ شل ہو جاتے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ آدمی جاتا ہے، وضو کرتا ہے، دھوتا ہے اور اپنے سارے معاملات کو تو پھر وہ ورزش کر رہا ہوتا ہے۔ میں نماز کو ورزش کا لفظ دے نہیں رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کبھی جو آپ کے جسم کے تھکاوٹ ہے وہ کیسے اترتی ہے نماز سے۔ کیا کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ورزش کی تھی؟ ہاں، کھیل تھی، نیزہ بازی تھی، گھوڑا دوڑانا تھا، لیکن یہ جو ورزش کے اعتبار سے ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا تہجد میں کھڑے ہوئے، سورہ بقرہ پڑھی، اب خیال ہوا کہ شاید ابھی رکوع میں چلے جائیں گے، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، سورہ مائدہ پڑھی، اور پھر اس میں جو عذاب کی آیتیں تھیں اس پہ اللہ کی پناہ میں آتے رہے، اور جنت کی بشارتیں جو تھیں اس میں جنت کے لیے بشارتیں مانگتے رہے۔ تو یہ ایک رکعت مکمل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح 2 رکعتیں مکمل ہوئیں، جتنا وقت کھڑے ہونے میں لگا اتنا رکوع میں لگا، اتنا اتحیات میں لگا۔ تو دیکھیے ذرا رکوع تو کر کے دیکھیے اتنا لمبا کیسے ورزش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جہاں یہ فائدہ ہے، اتنے فائدے میں نے ابھی آپ کے سامنے گنوائے ہیں، لیکن وہاں اور تو دیکھیے، جو شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت نماز میں پڑھ لے، مسجد میں پڑھ لے، اس کے لیے بشارت تو بہت ہے کہ ساری رات اس کی عبادت ہے، لیکن جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ٹائم کتنا بچتا ہے اس کا۔ گرمیوں کی نمازیں جو ہیں وہ 4 بجے، پونے 4 بجے، 3:30 تک آ جائیں گی فجر کی نماز، اور مگر عشاء کی نماز جو ہے 9، 9:15 تک چلی جائے گی۔ تو سونے کا آپ کا ٹائم ایڈجسٹ نہیں ہو گیا۔ ڈاکٹر آج کہتے ہیں 6 گھنٹے نیند ہو جائے تو پوری ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا موسم جو ہے وہ نمازوں کے اعتبار سے انسان کی تربیت کر رہا ہے۔ اب سردیوں کی نمازیں دیکھیں، 7 بجے عشاء ہو جائے گی، ادھر 6 بجے فجر ہوگی، یعنی کاروباری ٹائم آپ کا 6 گھنٹے، سونے کا ٹائم بھی آپ کا 6 گھنٹے، تو باقی جو 24 گھنٹے میں سے ٹائم بچا وہ کدھر جائے گا؟ فرض کیجئے آج کوئی پونے 4 بجے نماز پڑھ رہا ہو، 9 بجے اس نے دفتر جانا ہو، تو کتنا ٹائم بچا، کیا کرے گا وہ؟ امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ فارغ وقت مانگتا ہے، اور ہماری زندگی میں فارغ وقت اتنا ہے حساب ہی کوئی۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو، ایک آدمی کھمبے پر چڑھا ہے، 3600 آدمی نیچے سے اس کے اوپر دیکھ رہا ہے، اس وقت ان کو کام ہی بھول جاتا ہے، کہاں وہ جا رہے ہیں، کہاں وہ آ رہے ہیں، اتنے فارغ لوگ۔ تو اس اینگل سے جب آپ دیکھیں گے، اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھیں گے، قرآن مجید یا نماز جو ہے ہماری ٹائم ٹیبل ہے۔ ہم جب شمسی اور قمری حروف کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو شمسی حروف جو ہیں وہ سورج سے، والشمس والقمر بحسبان کے حوالے سے دیکھیے، سورج سے پھل پکتے ہیں اور چاند سے اس میں روشنی آتی ہے۔ سورج سے انسان کی ساری انفرادی عبادات اور چاند سے ساری اجتماعی عبادات۔ یہ سورج اور چاند کا جو گردش ہے، محور ہے، اس سے انسان کا ٹائم ٹیبل کیسے ایڈجسٹ ہوتا ہے، کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا ہوگا۔ اس اعتبار سے دیکھیے، یہ تو میں نے آپ کو ایک روزمرہ زندگی کے حوالے سے اس کے فائدے بتانے شروع کیے، بے شمار فائدے ہیں، لیکن ایک فائدہ جو قرآن نے کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے کاموں سے اور فحاشی سے روکتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ سوال یہ ہے، آج موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیسے یہ برائی رکتی ہے؟ پچھلی نشست میں بھی میں آپ سے عرض کر چکا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس پر غالب ہوتا ہے، جب دو ہوتے ہیں تو شیطان بھاگتا ہے۔ شادی کیا ہے؟ میاں بیوی ہے، جوڑا ہو گیا، وہی کام جو حرام ہے وہ حلال ہو رہا ہے۔ شیطان بھاگ گیا کہ نہیں بھاگ گیا؟ اس اینگل سے دیکھیں گے پھر آپ کو اور مجھے سمجھ آئے گی کہ کیا کہا جا رہا تھا۔ لیکن جو نماز ہے، پنجگانہ نماز، یعنی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ بے وقت کیا نماز ہوتی ہے؟ چلیے بات میں کر ہی جاتا ہوں۔ آپ ظہر کا وقت دیکھیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کس وقت نماز پڑھا کریں؟ آپ نے ایک دن ساری اول وقت پڑھی، دوسرے دن ساری مؤخر وقت پڑھی، اچھا اس کے درمیان پڑھ لیا کرو، تو کیا حرج ہوا؟ کوئی اول وقت پڑھے، کوئی آخر وقت پڑھے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نماز ہماری تربیت ہے، تو تربیت سے کیا مراد ہے؟ ایک دکان ہے، 4 اس میں بھائی کام کرنے والے ہیں، ایک آدمی 1 بجے پڑھ لے، دوسرا 1:15 بجے پڑھ لے، تیسرا 1:30 بجے پڑھ لے، چوتھا 1:45 پڑھ لے، نماز تو ہو گئی۔ لیکن اگر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ٹھیک ہے، جس نے 1 بجے پڑھنی ہے یا 1:15 بجے پڑھنی ہے، اور وہ پابندی سے 1:15 بجے پڑھ رہا ہے، تو اس وقت اس کے کام یاد آ گیا، دنیا کا کام یاد آ گیا، تو اس نے اس وقت کا نماز 1:45 یا 2 بجے جا پڑھی، تو پھر تو اس نے اپنی مرضی کی نماز پڑھی نا، پھر نماز نے تو اس کی تربیت نہ کی۔ نماز تو ہے ہی وقت کی، ویلے کی نماز کے ویلے کی ٹکرا۔ جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ برائی اور فحاشی سے نماز بچا دیتی ہے انسان۔ کسی کی بات کیا کرنی، میں پان کھایا کرتا تھا، جب سردیوں کی نمازیں آ گئیں تو ادھر سے پان لیا، ادھر سے تھوکنا پڑا، ادھر سے پان لیا، ادھر سے تھوکنا پڑا، بیماری چھوٹ گئی، برائی چھوٹ گئی۔ ایک راستے میں میرے بلڑ لگا ہوا تھا، دنیا کھیل رہی تھی، میں لوگوں کو منع کرتا ہوں بھئی اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو۔ اتفاق ایسا ہوا، میں گزر رہا تھا، 2-4 منٹ زیادہ دور کھڑا ہوا، دوست دور سے مجھے کہنے لگے، قاری صاحب آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں تو پانی ہو گیا، میرا تو مقصد ہی نہیں تھا وہاں کھڑے ہونا۔ ایک طرف ماتھے کے اوپر محراب پڑا ہوا ہو اور دین کی دعوت دے رہا ہو، لوگوں کے سامنے وہ نمازی ہو، تو نمازی آدمی گالی دے گا، بے ایمانی کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ چلیے زنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کسی کے دیکھے گا بھی تو حیا آ جائے گی اس کو کہ دیکھو جی یہ دیندار آدمی ہے اور اس کی نظر کیسی ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نماز کیسے برائی کو روکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے قرآن مجید ایک دلیل بہت خوبصورت سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 87 ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ظاہر بات ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ کم تولتی تھی، چوکوں میں کھڑی ہوتی تھی، ان کی یہ بیماریاں تھیں اور اسراف بھی تھا، تبذیر بھی تھی، یعنی ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے اس میں پیسہ خرچ کیا، اور اسراف ہے کہ ضرورت ہے لیکن اتنا زیادہ بڑھا لیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو منع کرتے، ان بیماریوں سے منع کرتے، ان خرابیوں سے منع کرتے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، الصلاۃ کا کیا تیری نماز، تأمرو کا تجھے حکم دیتی ہے، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کیا، ان نترکا، یہ کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، جو عبادت کرتے تھے، جن بتوں کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ نماز پڑھتا ہے، اوپر سے دین کی بات کرتا ہے، وہ برائی کو روک رہے ہیں، اور برے لوگ ان کو نماز کا طعنہ دے رہے ہیں۔ نماز، اس کا کیا مطلب کہ کیوں دل دکھا رہے ہو کسی کا؟
اب برائی سے جو رک رہے ہیں ان کا تو دل دکھ رہا ہے نا، وہ تو اس اینگل سے بات کر رہے ہیں۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم کریں اپنے مالوں میں اپنے مالوں کا تصرف جیسا مرضی کریں، جیسے مرضی ہم اپنے مال کو خرچ کریں، ما نشاء جیسے ہم چاہیں، جس طرح ہم چاہیں، جب ہم چاہیں۔ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ اپنے مالوں کو میں اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو؟ ہم نے مال کمایا، جیسے ہم مرضی کمائیں، جیسے مرضی ہم کم تو لیں، استحصال کریں، ظلم کریں، زیادتی کریں۔ تو تانا کیا دیا جا رہا ہے کہ اوپر سے آپ نماز پڑھتے ہو اور اوپر سے آپ یہ کہتے ہو۔ اس کا مطلب ہے نماز برائی سے روکتی ہے اور یہ برے کام ہیں۔ اس تانے سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ برے کاموں کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا، اور وہ کہتے تو نماز پڑھتا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو البتہ ہدایت والا ہے، حلیم بھی ہے۔ ہم تجھے تو بڑا اچھا، نیک، متقی، پرہیزگار اور بردبار سمجھتے ہیں، تحمل والا سمجھتے ہیں، برداشت کرنے والا سمجھتے ہیں، اور تو اس کے باوجود ایسا ہو گیا۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات قرآن مجید نے یہاں کہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔